بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری عزیز امت مسلمہ کی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کو اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دی لیگیسی آف اسلام میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ سلسلہ اسلام کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں موجود ہیں، جس کا لنک آپ کو اوپر دکھ رہا ہے، اور تمام آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اپنے اسلامک یوٹیوب چینل دی لیگیسی آف اسلام کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے۔ معزز ناظرین و سامعین، اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم غزوہ احد کے حالات و واقعات بیان کر رہے تھے کہ کس طرح غزوہ احد کا آغاز ہوا اور مسلمانوں نے ہمت و بہادری کے ساتھ تعداد میں کم ہونے کے باوجود لڑائی کے پہلے پہر میں کفار کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ بنی کہ مسلمانوں کی جیت ہار میں بدلنے لگی۔ معزز ناظرین و سامعین، کفار کو بھاگتے ہوئے اور ان کو جھنڈے کو دیر تک زمین پر پڑے ہوئے دیکھ کر تیر اندازوں کو جو گھاٹی کی حفاظت کے لیے تعینات کیے گئے تھے، اس بات کا شوق اور جوش پیدا ہوا کہ ہم بھی کفار کے تعاقب میں شریک ہو جائیں۔ ان کے سرداران نے ان کو ہر چند روکا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ہو ہم کو اپنی جگہ سے نہیں ہلنا چاہیے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو لشکر قریش کے دستے کے افسر تھے، اس گھاٹی کی اہمیت کو خوب تاڑ گئے۔ انہوں نے اپنے سواروں کا دستہ لے کر یک لخت مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے نے، جو بالکل غیر متوقع طور پر ہوا اور تیر اندازوں کی جگہ چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا، مسلمانوں میں کچھ پریشانی سی پیدا کر دی اور کفار کا تعاقب چھوڑ دیا۔ مسلمانوں کو اس حالت میں دیکھ کر اکرمہ بن ابو جہل نے بھی دوسرے طرف سے، اور ساتھ ہی ابو سفیان، جو میدان چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے، اپنے آدمیوں کو سمیٹ کر نئی ہمت کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ لڑائی کا رنگ بدل گیا۔ مسلمان ہر طرف سے کفار کی نرگے میں آ گئے اور ان کی جمعیت میں انتشار پیدا ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف 12 صحابیوں کے ساتھ ایک کفار کی نرگے میں آ گئے۔ کفار کے ایک شہسوار نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبی تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ ابن کمیہ کفار نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر بلند آواز سے کہا، قد قتلت محمد۔ اس آواز سے مشرکوں کے دل بھر گئے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ زندہ و سلامت موجود ہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا شروع ہوئے۔ اس پریشانی اور کارزار کے عالم میں ایک کفار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیا، جس سے چہرہ مبارک زخمی ہوا۔ ایک کفار نے آپ کے قریب پہنچ کر تلوار کا ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ خود کے حلقے آپ کے چہرہ مبارک میں آنکھ سے نیچے کی ہڈی میں گھس گئے۔ ان کو حضرت ابو عبیدہ نے دانت سے پکڑ کر کھینچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ کفار کی پوری طاقت اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر حملے میں مصروف ہونے لگی۔ ادھر جانثاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی پشت کو سفر بنا لیا۔ چنانچہ ان کی پشت تیروں سے چھلنی ہو گئی اور اسی طرح کھڑے رہے۔ چنانچہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دیوار آہنی کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور تیر و تلوار چلا چلا کر دشمنوں کو روکتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مختصر جماعت فراہم ہو گئی اور لڑائی شدت سے جاری ہوئی تو کفار کے حملوں میں سستی پیدا ہونے لگی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کو مار مار کر ہٹا دیے۔ اس حالت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت کے ساتھ ایک بلند پہاڑی پر چڑھ گئے۔ مسلمانوں کے بلند مقام پر چڑھ جانے کے بعد ابو سفیان نے بھی پہاڑ پر چڑھنے چاہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے اوپر چڑھنے سے باز رکھو۔ کفار کو اب بھی جرات نہ ہوئی کہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوں، مگر ایک کافر ابی بن خلف جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قتل کے ارادے کر کے آیا تھا، اس کو آتے دیکھ کر آپ نے ایک صحابی کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس پر وار کیا۔ نیزہ اس کی گردن کی ہڈی میں لگا۔ یہ زخم بہت معمولی سا معلوم ہوتا تھا، لیکن وہ یہ زخم کھا کر نہایت بدحواسی کے ساتھ بھاگا، اور یہی ایک شخص ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے قتل ہوا۔ اس لڑائی میں جو مدینہ سے صرف 3 میل کے فاصلے پر ہوئی، عہد نامے کے مطابق یہود مدینہ کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑنا اور کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اس لڑائی میں سب سے بڑا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ وہ منافقوں کو خوب پہچان سکے اور دوست و دشمن میں تمیز کرنے کا موقع ان کو مل گیا۔ جنگ احد میں تیر انداز ہوئی غلطی اور حکم کی تعمیل میں کوتاہی کرنے کے سبب مسلمانوں کو صدمہ پہنچا اور پریشانی کا سامنا ہوا۔ اس جنگ کی نسبت عام طور پر مشہور ہے کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی، لیکن وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ مسلمانوں نے کفار اپنے سامنے سے بھگا دیا تھا اور کفار کو شکست پا چکے تھے، مگر بعد میں وہ پھر حملہ آور ہو سکے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لشکر نے میدان نہیں چھوڑا۔ کفار ہی نے جنگ کو آئندہ سال پر ملتوی کیا اور مسلمانوں نے اس التوا کو منظور کیا۔ غزوہ حمزہ الاسد میں مسلمانوں کے آنے کی خبر سن کر کفار ہی سراسیمی ہو کر بھاگے۔ اس میں شک نہیں، مسلمان کفار مبتلین کی نسبت زیادہ شہید ہوئے، جن میں 63 انصار اور 4 مہاجرین شامل ہیں، لیکن یہ میدان جنگ کے معمولی واقعات ہیں۔ آج کے یہ اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔